السلام علیکم ایوری ون، میرا نام ہے مدیحہ۔ آج سے ہم ایک بہت ہی خوبصورت اور امپورٹنٹ جرنی شروع کر رہے ہیں، قرآن کو سمجھنے کی جرنی۔ اکثر ہم قرآن میں پڑھتے ہیں لیکن سمجھ نہیں پاتے، اور جب سمجھ نہیں آتا تو زندگی میں اس کا اثر بھی کم ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج سے ہم مل کر قرآن کو سمپلی اور ایزی طریقے میں سمجھیں گے، ہر دن تھوڑا تھوڑا لیکن دل سے۔ آج ہم شروع کر رہے ہیں پہلے پارہ کا پہلا حصہ۔ سب سے پہلے آتی ہے سورہ فاتحہ۔ یہ قرآن کی اوپننگ سورہ ہے اور ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یعنی ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو سب جہاں کا رب ہے۔ یہاں ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ الرحمن الرحیم، اللہ بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، یعنی اللہ صرف پاورفل نہیں بلکہ بہت زیادہ رحمت کرنے والا ہے۔ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، یعنی ایک دن ایسا آئے گا جب ہمیں اپنے ہر اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ پھر ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ سوچئے، ہم روز یہ پڑھتے ہیں لیکن کیا ہم سچ میں صرف اللہ پر ہی ڈیپینڈ کرتے ہیں؟ پھر ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہ قرآن کی سب سے امپورٹنٹ دعا ہے، کیونکہ اگر راستہ صحیح مل گیا تو زندگی صحیح ہو جائے گی۔ اب شروع ہوتی ہے سورہ بقرہ۔ سب سے پہلے آتا ہے الف لام میم۔ یہ ایسا حروف ہے جن کا ایگزیکٹ مطلب اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ قرآن ایک عظیم اور گہری کتاب ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو سچ میں سیکھنا چاہتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، یعنی قرآن ان لوگوں کو گائیڈ کرتا ہے جو دل سے سچ کو ایکسیپٹ کرنا چاہتے ہیں۔ پھر اللہ تین طرح کے لوگوں کا ذکر کرتا ہے۔ پہلا، مومنین، یعنی ایمان والے، جو بنا دیکھے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہدایت پر ہوتے ہیں اور سکسیسفل ہوتے ہیں۔ دوسرا ہے کافرین، یعنی انکار کرنے والے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سچ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ تیسرا ہے منافقین، دکھاوا کرنے والے، یہ لوگ سب سے زیادہ ڈینجرس ہوتے ہیں۔ یہ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن دل سے سچ میں ایمان نہیں رکھتے۔ یہ دوسروں کو بھی کنفیوز کرتے ہیں۔ یہاں اللہ ہمیں ایک بہت بڑا لیسن دیتا ہے۔ اللہ صرف باہر کا نہیں، دل کو دیکھتا ہے۔ اگر دل صاف ہے تو ہدایت ملے گی، اگر دل میں دکھاوا ہے تو انسان بھٹک سکتا ہے۔ پھر آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ انہیں سجدہ کرے۔ یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا بلکہ اللہ کے حکم کو ماننے کا تھا۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے منع کر دیا۔ اس نے کہا میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے، یعنی اس نے گھمنڈ کیا، اور اسی گھمنڈ کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ یہاں سے ہمیں سب سے بڑا لیسن ملتا ہے، غرور یا گھمنڈ انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ چاہے انسان کتنا بھی اچھا ہو، اگر اس میں تکبر آ گیا تو وہ گر سکتا ہے۔ تو دوستو، آج ہم نے پہلے پارہ کا پہلا حصہ سمجھا، اور دیکھیے کتنی امپورٹنٹ بات سیکھنے کو ملی۔ صرف اللہ پر بھروسہ، دل کی صفائی، دکھاوا سے بچنا، گھمنڈ سے دور رہنا۔ اگر ہم صرف یہ چیزیں اپنی زندگی میں لا دیں تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ اگر آپ کو یہ سیریز پسند آ رہی ہے تو اسے کنٹینیو ضرور کریں۔ کل ہم پہلے پارہ کا دوسرا پارٹ سمجھائیں گے اور دھیرے دھیرے پورا قرآن ایزی لینگویج میں سمجھ جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔